بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان قمر عارف۔ ناظرین، 12 سپتمبر کو 7:55 پہ یہ چھوٹے بچے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جن کے سر پہ اب نہ تو ماں کا سایہ ہے نہ ہی باپ کا سایہ۔ واحد سہارا تھا باپ، جو وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ 12 سپتمبر 7:55 پہ اس بچی کو والد صاحب کی کال آتی ہے۔ 1 منٹ 47 سیکنڈ یہ بچی اپنے والد صاحب سے بات کرتی ہے داخلہ کے حوالے سے کہ داخلہ فیس اور گھر کا کچھ راشن ہے وہ ختم ہو چکا ہے، پاپا وہ گھر راشن لیتے آئیے۔ اب خدا جانے وہ راشن آیا یا گھر میں اس بندے کی نعش آئی۔ یہ تو قیامت ان بچوں پہ ٹوٹ پڑی جن بچوں کے سر پہ اب نہ تو بھائی، نہ بڑی بہن، نہ باپ، کسی کا سایہ نہیں رہا۔ جبکہ ان کا یہ کہنا ہے رات تقریباً 11:55 پہ یا 11:45 پہ ان کو کال آتی ہے، بلکہ متعلقہ پولیس والے آتے ہیں، دروازہ ناک کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب جو ہے نشے کی حالت میں چک ساگر کے مقام سے بھاگے ہیں اور بھاگ کے وہ گھر کی طرف آئے ہیں۔ جبکہ ان بچوں کا یہ کہنا ہے کہ 7:55 کے بعد جب بات ہوئی اس کے بعد ہم نے متعدد کالیں اپنے والد صاحب کو کی، لیکن ہمارے والد صاحب کی نمبر نہ لگ سکا۔ آخر وجہ کیا بنی کہ 12 سپتمبر کو آخری کال ان کی اپنے والد صاحب کے پاس جاتی ہے، بات ہوتی ہے، کیا وہ نشے کی حالت میں تھے یا نہیں تھے یہ جانتے ہیں اس بچی کی زبانی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سارا نصیر ہے۔ سارا نصیر ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی بات اپنے والد صاحب سے ہوتی ہے 12 سپتمبر کو، آپ کی کال پہ کیا بات ہوتی ہے والد صاحب کے ساتھ؟ میری بات جب پاپا سے ہوئی ہے 7:55 پہ، تو میرے بابا بالکل ٹھیک تھے۔ انہوں نے کوئی ڈرنک وغیرہ نہیں کی ہوئی تھی، انہوں نے صحیح بات کی ہے۔ تو وہ ہماری سودا صرف کی بات ہوئی تھی کہ پوچھ رہے تھے کہ کیا لے کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے انہیں سودے کا بتایا، پھر میری فیس انہوں نے جمع کروانی تھی، تو وہ میں نے ان سے سوال کیا نا کہ پاپا فیس کا کچھ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں میں نے کر لیا ہے، میرے کچھ اور بھی تھوڑے بیسک نیڈس کی تھی وہ بھی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں 1,20,000 میں نے جمع کر لیا ہے، جو میں آپ کے فیس وغیرہ بھی دوں گا، جو اخراجات ہیں وہ بھی سارے کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ جی۔ تو اس کے بعد رات کو جب پولیس آپ کے گھر آتی ہے وہ کیا معاملہ ہے؟ پولیس ہمارے گھر آئی ہے 11:44 پہ، ہمارے گھر پہ انہوں نے دستک دی ہے۔ تو جب کھولا ہے تو وہ اجازت کے بغیر ایک تو ہمارے گھر کے اندر آئے ہیں۔ تو ہم سے پوچھا ہے کہ آپ لوگ کیوں ایسے آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ کدھر ہے نصیر؟ تو بتایا کہ وہ گھر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے بابا چیک پوسٹ پہ پکڑے گئے ہیں اور وہاں سے وہ بھاگے ہیں، انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، جبکہ پاپا ہمارے گھر ہی نہیں آئے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں آپ کے والد صاحب کی وہ ڈیڈ باڈی ایک تالاب کے اوپر وہ تیر رہی ہے، نظر آ رہی ہے، وہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے انٹرویو سے پہلے ہمیں کچھ یہ بتایا کہ آپ کے بابا مجھے ایسا یہ بتائیں، جب آپ کے بابا گھر سے گئے ہیں تب انہوں نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ میرے بابا جب گھر سے گئے ہیں تو انہوں نے آف وائٹ جو کریم سا کلر ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ جب ڈیڈ باڈی ملتی ہے اس میں کون سے کپڑے؟ وہ تو اس میں ایک جو ہوتا ہے نا بلوئش بلیک، وہ کلر تھا اس میں۔ وہ آپ کے پاس آپ کے بابا کے کپڑے تھے پہلے؟ نہیں، میرے بابا ساتھ بھی کوئی لے کے نہیں گئے تھے، اور جو پہن کے گئے تھے وہ آف وائٹ کلر ظاہری تھا۔ بات ہے کہ دیکھیں آپ کی والدہ آپ کے سر پہ نہیں ہے تو آپ بچی ہیں، آپ بابا کو کپڑے سی کے دیتی ہوں گی، کھانا آپ بھی پکا کے دیتی ہوں گی۔ آپ ہمیں کنفرم یہ بالفیہ بات کہہ سکتی ہیں کہ جب آپ کے بابا گھر سے جب گئے ہیں تب انہوں نے وہی کپڑے بلیک جو سوٹ نظر آ رہا ہے وہ پہنے ہوئے تھے یا دوسرا سوٹ پہنا ہوا تھا؟ نہیں، وہ جب گھر سے گئے تو انہوں نے آف وائٹ سا کلر پہنا ہوا وائٹ سا تھا۔ کپڑا؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب پولیس کا آپ کے ساتھ رد عمل کیا؟ آپ نے کل پریس کانفرنس میرپور کے مقام پہ کی ہے، وہاں پہ بھی آپ نے کچھ باتیں کی ہیں، اس کے بعد آپ کے جو ماموں ہیں، چچا جو بھائی ہیں، وہ متعلقہ SSP صاحب کے پاس گئے ہیں، وہاں پہ آپ کی کیا بات ہوئی ہے؟ SSP صاحب نے کیا آپ کو بولا ہے؟ SSP کے صاحب کے پاس جب گئے میرے ماموں تو انہوں نے بہت روڈلی بیہیو کیا ہے۔ انہیں اتنے غصے سے ایک تو سخت لہجے سے بات کیا، اور دوسرا کہ انہیں بولا کہ اپنی کہانی سنائیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کو یہ کہانی لگی ہے، اور جب ہم نے کل پریس کانفرنس کی ہے مجبور ہو گئے کیونکہ پولیس ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اور بعد میں جب ہم نے پریس کانفرنس کیا تو انہوں نے اپنا موقف یہ بیان کیا ہے کہ جو نصیر ہے اس پہ کئی مقدمے آگے بھی تھے۔ ہم نے اپنے پاپا کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بنوانا، ہمیں انصاف چاہیے تھا، ہم اس لیے ان کے پاس گئے، اور وہ آگے سے بتا رہے ہیں جی کہ ان پہ کئی مقدمے تھے۔ ہمارا سوال تو یہ تھا نا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی۔
آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں. آپ سب سے بڑی ہیں؟ نہیں مجھ سے بڑی وہ ہے. یہ بڑی ہے؟ ہاں جی اسے آپ چھوٹی ہیں؟ ایپیلیپسی ہے. ہاں جی یہ بیمار رہتی ہے. یہ بیمار رہتی ہے. اور یہ چھوٹا بھائی ہے آپ یہ کا؟ سب سے چھوٹا ہمارا اچھا بھائی مجھے ہے. یہ بتائیں، پہلے تو آپ کے سر پہ سایہ تھا کہ آپ کے والد صاحب کما کے لے آتے اس گھر کا، چلیں چولہا چلتا تھا، اب کیسے چولہا چلے گا؟ اب یہ تو اللہ ہی مالک ہے نا، ہم لیکن ہمارے بابا تھے صرف ہمارے ساتھ پہ، اور کوئی نہیں ہے. اب جو آپ کو عوام دیکھ رہی ہے، ظاہری بات ہے انتظامیہ کے لوگ بھی دیکھتے ہیں، آئی جی صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان سے آپ کیا ریکویسٹ کریں گی، کیا کہنا چاہتی ہیں ان سے آپ؟ ایک تو پہلے میرا جو ایس پی اور ڈی ایس پی صاحب ہے نا، ان سے میرا ایک کوشچن ہے کہ انہوں نے اپنا کل موقف بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے کہ نصیر پہ آگے کئی مقدمے تھے، مقدمے درج تھے. وہ ہم نے بات کیا کی ہے کہ ان کی گاڑی چیک پوسٹ پہ آ کے رکی ہے، جو ہمیں بقول پولیس نے بولا ہے کہ پاپا میرے نشے کی حالت میں تھے اور وہاں سے بھاگے ہیں. جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج چیک ہوئی ہے تو اس میں جب میرے پاپا کی گاڑی آئی ہے چیک پوسٹ پہ، وہ ویڈیو کدھر ہے؟ اور جب بعد میں ویڈیو جب دیکھی گئی ہے، جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں دوبارہ دکھائی گئی ہے، اس میں میرے پاپا ڈرائیونگ سیٹ پہ موجود کیوں نہیں ہے؟ پاپا میرے کدھر گئے ہیں؟ اور بقول پولیس انہوں نے بولا ہے کہ میرے پاپا کو ڈرائیونگ سیٹ کی پیچھے والی سیٹ پہ لٹایا گیا ہے، اور جو احسن نامی شخص یعنی کہ جو گاڑی کا مالک ہے وہ تھا فرنٹ سیٹ پہ، اور ساتھ اس کے پولیس آفیسر تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو بتایا جا رہا ہے، جو ہم نے خود سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھی ہے کہ 6 سول لوگ ہیں اور 2 پولیس آفیسر ہیں. میرے بابا اب انہوں نے کیا یہ مقدمہ دیا ہے جی کہ چیکنگ ہوئی ہے گاڑی کی تو اس میں سے ایک شراب کی بوتل برآمد ہوئی ہے. پہلے ایک ہے، جبکہ وہ تھا سرسوں کا تیل، جو میں نے انہیں پہلے ہی بولا تھا کہ لے کے آنا ہے. وہ دفعہ انہوں نے لگایا 4 کا. وہاں سے کہتے ہیں جی کہ ہم نے چیکنگ کی ہے تو جب بھاگے ہیں، اور جب چوکی پہ گئے ہیں وہاں پہ 4 بوتلیں شراب کی کیسے آ گئی؟ دفعہ 3/4 انہوں نے کہاں سے کر لیا؟ یہ تو ایک مین پوائنٹ ہے. جب انہوں نے پہلے چیکنگ کی انہوں نے بولا جی کہ 1 بوتل برآمد ہوئی ہے، وہاں پہ گئے ہیں آگے سے 4 ہو گئی ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ آئے ہیں ہمارے گھر، انہوں نے بولا نصیر بھاگا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں سامنے ہے کہ میرے پاپا کی گاڑی جب آئی ہے وہ خالی تھی آگے سے. 6 لوگ ہوتے ہوئے جو سول میں ہیں، 2 پولیس آفیسر ہیں، 8 لوگ ٹوٹل ہیں. میرے پاپا بقول پولیس کے نشے کی حالت میں ہیں. 8 لوگوں کے بیچ میں سے کیسے وہ بھاگے ہیں؟ سوال تو یہ بنتا ہے 8 لوگ ہیں وہاں پہ، ایک نشے کی حالت میں انسان کیسے بھاگا ہے؟ 8 پولیس والے تھے؟ نہیں 6 سول لوگ تھے، 2 پولیس والے تھے. ان کے بیچ میں سے لوگ تھے یا پولیس والے تھے؟ جو اب یہ تو ہمیں نہیں نہ پتا، ہم نے جو دیکھا ہے کہہ رہے ہیں کچھ، وہ تو کہہ رہے کہ مقامی لوگ تھے، لیکن کیا پتا کہ کون تھے. 2 اس میں سے پولیس آفیسر تھے. آپ نے انٹرویو میں یہ بولا نا کہ ہاں جی پولیس والوں کے انہوں نے نشہ کیا ہوا تھا اور ان سے شراب برآمد ہوئی تھی. بالکل آپ نے یہ بولا ہے؟ ہاں جی. اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر شراب کی حالت میں شراب پکڑی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے پولیس والے اس کو ملزم کو پکڑتے ہیں نا، جی سول بندہ تو نہیں پکڑتا. تو پھر وہ سول بندے کا کام نہیں ہے. جی بقول آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں 6 جو ہے سول لوگ تھے، کپڑوں میں ان کے پیچھے بھاگے. بھاگے ہیں جی. ٹھیک ہے، وہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون نہیں تھا؟ وہ نہیں پتا. وہ پولیس والے ہوں گے، وہ تو پتہ چل جائے گا. ایس ایس پی صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان 6 بندوں کی انکوائری کروائیں، کیا واقعی وہ پولیس والے تھے یا پھر جو ہے سول آدمی تھے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے کہ فوٹیج ہے جس میں دکھایا گیا کہ پاپا گاڑی پہ نہیں تھے، ڈرائیونگ سیٹ خالی تھی. 8 لوگ تھے، ان کے درمیان سے پاپا بھاگے ہیں. اب جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں صرف پاپا کی ٹانگیں دکھائی گئی ہیں، وہاں سے پاپا بھاگ رہے ہیں اور پیچھے وہ لوگ ان کے پیچھے گئے ہیں. یہ کیوں گئے ہیں ان کے پیچھے؟ میں جو جہاں پہ وہ بھاگ رہے ہیں جی کپڑے وہ بلیک والے تھے یا بلیک والے تھے. بلیک والے ہاں کپڑے جی تھے؟ کپڑے وہ بلیک والے تھے اور وہاں سے بھاگے ہیں، اور ان کے پیچھے وہ لوگ کیوں گئے ہیں آخر؟ یہ تو سوال بنتا ہے نا. اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج وہ ڈیلیٹ کی ہے وہ کیوں کی گئی ہے؟ پاپا پہ کوئی تشدد ہوا ہے؟ کچھ کیا نے؟ ہمیں تو یقین ہے کہ پاپا کا قتل کیا گیا ہے، کیونکہ نہ تو ان کی کسی سے کوئی دشمنی تھی، نہ کوئی اس طرح کا کوئی تھا. اور پولیس والوں نے جو ایک شراب پہلے بولا کہ برآمد کی ہے، بعد میں انہوں نے دفعہ 3/4 لگا کے 4 بتا دی ہیں. اس کے بعد جب وہاں سے وہ بھاگے ہیں، جب ڈی ایس پی صاحب پہ تو ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے، پولیس ملازمین پہ کوئی نہیں ہے. ہم تو بس کل بھی میں نے پریس میں یہی ریکویسٹ کی تھی اور آج بھی میں یہی کروں گی وزیر اعظم اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف میرپور آزاد کشمیر سے کہ جو جوڈیشنل انکوائری ہے نا وہ صادر فرمائی جائے، عرض خود نوٹس دے. ہمیں انصاف چاہیے. ہمارے سر پہ آگے ماما کا سایہ نہیں تھا، صرف ہمارے پاپا تھے جو ہماری بہت اچھی طریقے سے کفالت کر رہے تھے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں ہم نے پھیلایا. اب ہمیں ان کے لیے انصاف چاہیے. میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی جی بالکل. اب پڑھائی کی بات چھوڑنی پڑے گی؟ نہیں کیسے پڑھائی کریں گی؟ وہ اللہ چھوٹے مالک بہن بھائی ہیں آپ کے. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہمارے بابا تو ہمیں واپس نہیں ملنے والے، ہمیں ان کے لیے انصاف چاہیے نا. ان کو کیوں اس طرح کیا گیا ہے؟
ہماری بہن ہے، اس کے یہ خود میڈیسنس پہ ہیں، اسے بچپن سے اسے ایپیلیپسی ہے، صرف ہم اپنے بابا کے سر پہ تھے اور ان کا بھی سایہ انہوں نے چھین لیا. وہ انہیں کیوں نہیں پکڑے؟ نہ پرچہ انہوں نے ابھی تک درج کیا، ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ پولیس والے بھی اس میں کوئی ملوث ہیں تو اس وجہ سے وہ ایکشن نہیں لے رہے. اور جب کل ہم مجبور ہو گئے پریس کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے اپنا موقف بیان کر دیا کہ آگے سے میرے بابا کے کریکٹر سرٹیفکیٹ وہ دینے لگے ہیں کہ کئی مقدمے بھی تھے آگے. ناظرین، انٹرویو سے پہلے جب میں انٹرویو کرنے والا تھا تب میرے ذہن میں بڑے سوال تھے کہ یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا. یقین مانیں آج یہی ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا دل خون کے آنسو ہو رہا ہے. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یا جس معاشرے میں ہماری پرورش ہوتی ہے، ہم بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اس معاشرے کو میں بھی جانتا ہوں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں. کیوں؟ آپ لوگ اسی ایریے کے ہیں. آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ ایک باپ ایک ماں کا سایہ ہونے کے باوجود لوگ بھیڑیے کی طرح بچوں کی طرف یہ جاتے ہیں. اور جس بچی یا بچے کے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہ ہو، اکیلا گھر ہو، وہاں پہ اس معاشرے کی، ان لوگوں کی کیا کیا نظریں ہوتی ہیں، یہ مجھ سے بہتر بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے. انٹرویو سے پہلے اس بچی نے یہ بولا کہ اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو ہم جو ہے کل میرپر چوک میں ہم اپنے بہن بھائیوں کو لے کے وہاں پہ بیٹھ جائیں گے اور تب تک ہم احتجاج کریں گے جب تک ہمارے والد صاحب کا جو قتل ہوا ہے اس کے ملزم گرفتار نہیں ہو جاتے. اس لیے میری انتظامیہ سے گزارش ہے اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں. بقول بچی کے کہ جب والد صاحب گھر سے جاتے ہیں تب انہوں نے کپڑے اور پہنے ہوتے ہیں، لیکن جب ڈیڈ باڈی وہاں سے ملتی ہے تب ان کے جو بدن پہ کپڑے تھے وہ اور کپڑے تھے. اس سے بہت سے انکشافات سامنے آتے ہیں. اس لیے میری وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیف سیکرٹری آف آزاد کشمیر، میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں، جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور میں آپ لوگوں سے لاسٹ پہ یہ ریکویسٹ کروں گا ایز اے برادرانہ کہ ان بچوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جائے. ضلع میرپور آزاد کشمیر کا یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، شاہپور کے مقام پہ آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ان کے لواحقین جو بہن بھائی، چچا زاد، ماموں زاد جو بھی لوگ ہیں ان کا نمبر بھی میں ساتھ مینشن کرتا ہوں. ان نمبر پہ رابطہ کر کے، یہ بچی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، یہ بچی بھی اسکول جاتی ہے، یہ بچی بھی اسکول جاتی ہے. وہ چھوٹا ننھا پھول جو بھی پوری طرح سے کھلا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے چہرے پہ مایوسی، اس کے چہرے پہ یہ خوف زدگی، اس کے چہرے پہ یہ دہشت آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو معصوم بچہ جب، اچھا میں اپنی ایک آپ کو بات بتاؤں کہ میں جب کام سے فارغ ہو کے جب گھر جاتا ہوں تو بچے کیا کرتے ہیں کہ بابا آگے اس آواز سے لپٹ کے وہ میرے ساتھ لپٹ جاتے ہیں. وہ لمحہ میرے آنکھوں کے سامنے گزر ہے کہ یہ بچے بھی تو ہیں، ان کے جب بابا گھر آتے ہوں گے تو ان کے چہرے پہ وہ خوشی دیکھنے والی ہوگی کہ ہمارے بابا آ گئے ہیں، ہمارے لیے چیزیں لے کے آئے ہوں گے. آج وہ بچہ، یہ بچیاں، اللہ پاک اس بندے کی مغفرت کرے اور اس بچے کو حوصلہ دے، ان بچی کو حوصلہ دے. الفاظ نہیں رہے کہ میں مزید الفاظ استعمال کر سکوں. کم از کم جو ہے اپنے بچوں کو نظر رکھتے ہوئے ان بچوں پہ بھی جو ہے شفقت کا سایہ رکھیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان سے تعاون کریں گے اور صاحب استاد جو لوگ ہیں ان کی جو بچوں کی پڑھائی جاری ہے اس میں جو ہے ان کی آپ مدد کریں گے. کیمرہ مین شبان وقاص کے ساتھ اپنے میزبان قمر عارف کو دی اجازت. اللہ نگہبان.